منگل یوٹیوب چینل پر ہم اس سے پہلے بھی تبصرہ کر چکے ہیں. پاکستان میں اس وقت آپ سلام پیش کریں اور خراج تحسین پیش کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں کہ جن لوگوں نے آپ کو ایٹمی قوت بنایا, جس نے آپ کو ایٹم بم کی طاقت سے جیسی صلاحیت دی. آج یہ ملک جو اس وقت آپ کا اس جنگ میں, جب دنیا میں جنگ ہو رہی ہے, بچا ہوا ہے, آپ کے اوپر کوئی میزائل کا حملہ نہیں ہوا, نہ آپ پہ کوئی جارحیت مسلط کی گئی. آپ کے تمام تر آپ سے ناراضگی کے باوجود بھی آپ کے اوپر کوئی ایسی حملہ نہیں ہو رہا. تو یہ ایٹم بم کی صلاحیت ہے جو آپ کے پاس موجود ہے. آپ خراج تحسین پیش کریں, سلام پیش کریں صبح شام. میں سمجھتا ہوں جس نے بھی ہمارے سول اور جتنے ہمارے فوجی جرنیل جو لیڈران تھے ہمارے, انہوں نے ایٹم بم کو بنانے میں کردار ادا کیا, تمام مبارکباد کے مستحق ہیں. سب سے بڑی بات ذوالفقار علی بھٹو نے جو بیوروکریسی کے نرگے سے ایٹمی انرجی کے شکنجے سے نکالا, قدیر خان کو فری ہینڈ دیا کہ جناب آپ کوٹا میں جا کے اپنا جو قدیر خان لیبارٹری بنائیں اور ادھر جا کے آپ کام کریں, ایٹم بم بنائیں. اور اس ایٹم بم سے اس وقت جب عالم اسلام کے رہنماؤں کو اسلامی کانفرنس سمیت جمع کیا پاکستان میں, قذافی, یاسر عرفات, شاہ فیصل, مصر کے یعنی کہ تمام رہنما, تو یہ انور استاد اپنا یعنی کہ صدر ناصر, یہ تمام لوگ جو انور استادات جتنے بھی تھے اس وقت کے حکمراں پاکستان آئے, گلف کی ریاستوں کے, ایران کے, تو یہ ایک پلیٹ فارم پہ امہ کو جمع کیا. اس کے بعد وہ تو اس کا نام اسلامی بم رکھ رہے تھے. اس زمانے میں تواتر کے ساتھ یہ خبریں آئی تھی کہ اسلامی بم بن رہا ہے. تو بھٹو صاحب ایک نام ایک کرنسی بنانا چاہتے تھے. تو یہ تمام چیزیں ان کے وہ پروگرام تھے کہ جو استعماری کو سازشی عناصر نے اس کو بھانپ لیا اور انہوں نے جو پاکستان میں ان کی سیاست کو ڈبویا اور پاکستان کے اندر سامراج نے یہ سبوتاج کیا, ایک عظیم رہنما کو ہٹا دیا. آج جو ایٹم بم وہ بنا کے چلا گیا, جن ملکوں کو پھر بعد میں انہوں نے صلاحیت دی وہ ان ملکوں نے اس کا سنبھالا نہیں دیا, اور وہ ان ملکوں نے اگلا کہ جناب ہم نے یہ ایٹم بم پاکستان سے صلاحیت لی ہے. تو پاکستان پہ جو کچھ اقتصادی اور معاشی پالیسیاں پابندیاں لگتی رہی ماضی میں. بہرحال آج امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام کی 3-4 جو ہیں فیکٹریاں, اور ان کو بین لگایا ہے, ان پہ پابندی ہے اس طرح سے خرید و فروخت پہ اور اس طرح سے. تو یہ اس کا کیا, یہ کس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ پاکستان اسلامی کاسٹ کے ساتھ کس طرح ہے, اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ کس طرح ہے, ایران کے ساتھ کتنی مدد کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. اب آپ پاکستان کے ایٹمی اس طرف آتے ہیں تو ایٹمی ہم اس لیڈر کو ذوالفقار علی بھٹو کو آپ خراج تحسین پیش کریں گے. اس کے بعد میں آنے والے ان کے جو حکمراں تھے ان کو بھی آپ خراج تحسین پیش کریں گے. یہ کسی نے اس پروگرام کو رول بیک نہیں کیا. جو ایک لفظ آتا ہے نا رول بیک کر دیا, امریکہ کے کہنے پہ کر دے گا یہ فلانا, کسی نے بھی نہیں کیا. بے نظیر نواز شریف, کوئی بھی آیا ہو, فوجی آیا ہو یا سول آیا ہو, اس بات پہ سب متفق رہے کہ یہ ایٹم بم ہونا چاہیے. تو آج پاکستان اس دنیا جہان میں گولہ باری ادھر ادھر ہو رہی ہے, مگر پاکستان سے بھی امریکہ نالا ہے. بظاہر وہ خوشی کے بیان دے رہا ہے مگر نالا ہے وہ پاکستان سے, مگر پاکستان پہ حملہ کرتے یعنی کہ 10 بار وہ بھی سوچ رہا ہے کہ ہم کیا کریں. اب افغانستان ہے, افغانستان میں آپ دیکھیں کتنے دن سے پاکستان کی فوج پر بمباری کر رہی ہے, مگر کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھماکہ کوئی, انہوں نے چوکیاں چھین لی ہیں جہاں تقریب کار موجود ہوتے تھے بارڈر میں, وہ تمام چوکیاں پاکستان کے نے قبضہ کر لیا ان پہ. تو وہ افغانستان روس کو خود نہیں بھگا سکتا تھا. پاکستان کی ایجنسیوں نے, پاکستان کی فوج نے, وہاں ISI نے کارنامہ انجام دیے. اسی طریقے سے جو پاکستان کی اگر ISI نہیں ہوتی تو مجاہدین کوئی کامیاب نہیں ہوتے, نہ افغان حکومت جو ماضی کی ختم ہوتی. تو یہ ایک صحیح فیصلہ تھا یا غلط تھا, مگر تھا بہرحال فیصلہ. امریکہ سے اسلحہ لیا ضیاء الحق نے, ضیاء الحق نے وہ اسلحہ بھی ایران میں ادھر ادھر کہیں دیا, جس کا واقعہ ہوا اوجڑی کیمپ کا ہوا. یہ تمام چیزیں تو ہیں. وہ الزام لگاتے تھے امریکی کہ پاکستان نے یہ کیا, جبکہ پاکستان نے ایسا کچھ نہیں. پاکستان نے اپنی بقا کی جنگ لڑی اور پاکستان نے
ہر حکمراں کے اندر پاکستان کو مضبوط کرنے کا جذبہ تھا، اور کوئی پاکستان کا حکمراں غدار نہیں تھا جس کو لوگ غداروں سے یہ یہاں ایسی تحریکیں چلوائیں پیسے دے کے بھٹو صاحب کے خلاف، یہ اس میں اسلامی لوگ بھی استعمال ہوئے اور غیر اسلامی بھی استعمال ہوئے، تو یہ سب ایک سازش امریکہ کرتا رہا، سامراج کرتا رہا اس طریقے کی۔ تو آج آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ آج بھٹو صاحب کو اگر یہ بم نہیں بنایا ہوتا تو آپ لوگ کہاں ہوتے؟ آج یہاں بمباری ہو رہی ہوتی آپ کے شہروں میں۔ بھائی پاکستان تو تیل بھی نہیں ہے ایران کی طرح، کمزور ملک ہے، کبھی کہا یہ ڈھہ جاتا نیچے، مگر اور آپ کی مسلح فوج ایک ہے، تمام ایک۔ پھر آپ جو یہاں فوج کو گالیاں دیتے ہیں کہ فوج یوں کر رہی ہے، فوج یہ کر رہی ہے، برا بھلا کہتے ہیں، اس پہ تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو آج سوچنا چاہیے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ ہم اس فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، خامیاں تمام لوگوں میں ہوتی ہیں، تمام اس میں ہوتی ہیں، مگر پاکستان کی مسلح فوج اتنی مضبوط ہے، اور آج جس مقام پہ مسلح فوج کو فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر نے پہنچایا ہے، تو آپ دیکھیں کہ انڈیا کو شکست اپنا سے دوچار کیا، انڈیا اپنی جگہ پہ رو رہا ہے، اور افغانستان کو اب رونے کی باری آ رہی ہے۔ افغانستان کہاں کہاں جا رہا ہے اس کا سفیر، وہ افغانی جو بول رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ دور دور جا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ جنگ ہماری بند کرا جائے، روزانہ کی یہ بمباری ہو رہی ہے۔ اور اب وہ کابل میں اور ایران کی یہ جو افغانستان کی حکومتیں ویسے ہی کمزور ہیں، تو اس کو تو کوئی کمزور کرنے کی ضرورت نہیں، مگر آپ یہ دیکھیے جو حکومت کمزور ہے تو وہ اب لڑ نہیں سک رہی، اور تڑیاں اتنی لگا رہی تھی اور یہاں تخریب کاریاں کر رہی تھی۔ اب تو یہ کیا ہے، پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ اب نہیں کر سکتا کوئی۔ پاکستان میزائل ٹیکنالوجی، راکٹ ٹیکنالوجی اور دوسرے اسلحے جو ہیں ان میں خود بنا رہا ہے پاکستان کے اپنے جو یہ نمائش کرتا ہے، جب دفاعی نمائش ہوتی ہے آپ اس میں دیکھیں کتنے ہتھیار مند یہاں پہ آتے ہیں، اور دنیا کے ممالک کے خرید رہے ہیں پاکستان سے اسلحہ، اور تو یہ جو اسلحہ خرید رہے ہیں پاکستان سے، تو پاکستان تو اسلحہ بیچ رہا ہے پاکستان دنیا میں۔ پاکستان کی اتنی مضبوط حکومت پاکستان میں یہ آ گئی ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو بہرحال اس میں ان کی تعریف ہے، جو تعریف ہے انہوں نے دنیا سے جو تعلقات اس طریقے کے بڑھائے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم کو بھی لے کے چل رہے ہیں، اور موجودہ حکومت کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ہاں اختلافات ہے، اپوزیشن تھے، اب عمران خان ہیں، انہوں نے یہ فوج کے خلاف بیان بازی کی، 9 مئی کا واقعہ کیا، تو وہ اس کی کورٹ کے ذریعے سزا بھگت رہے ہیں، ان کے لوگ ابھی حال ہی میں سزا بھی لگی۔ بہرحال اس میں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر خیر سگالی کے طور پر کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس پہ بھی ہو جائے، مگر بہرحال اس وقت پاکستان کی حکومت اتنی مضبوط ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی پالیسی اور حالیہ جنگ میں جو ان کا کردار، سعودی عرب جا کے، عمان جا کے اور ادھر جا کے، تو اس کو آپ کم نہ سمجھیں، یہ بہت اعلیٰ کردار ادا کیا کہ ایران بھی خوش ہے اور سعودیہ بھی، اور ان تمام ممالک کے درمیان رابطے کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی عظیم خارجہ پالیسی ہے، اور اس کے میں پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر کا اور ان کی مسلح فوج کا پاکستان کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ہے، اور اس پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ پاکستان کی فوج دعا کریں اسی طرح مضبوط ہے اور چٹان کی طرح دنیا کے سامنے کھڑی رہے، اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیتیں یوں ہی مضبوط رہیں، اور پاکستان میں کوئی حکمراں ایسا نہیں تھا جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرتا، تو آپ ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پاکستان کی سرحد بلندی کے لیے اس رمضان کے بابرکت مہینے میں پاکستان کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کے اتحاد کے لیے، اور پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کی شکست کے لیے دعائیں کریں، اور پاکستان کے جو ہمسایہ ایران سمیت تمام ممالک ہیں جہاں جارحیت کی ہے دشمن نے، ان کو بھی باوقار عزت سے زندگی گزارنے کی لیے ان کی دعا کریں، اور ان کی جنگ ختم ہو۔ اس میں یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں آپ دعائیں کریں اور پاکستان کی سربلندی اور ترقی کے لیے دعا کریں، بلکہ تمام مسلم امہ کی ترقی سلامتی کے لیے دعا کریں کہ یہ امن کا گہوارہ یہ خطہ بن جائے پورا، تو اسلامی ملک جو ہیں آپس میں اسی طرح یکجہتی بلکہ اور مزید یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور حکمرانوں کی سطح پہ بھی، عوام تو اس وقت سب یکجا ہے مگر حکمران بھی یکجا ہو جائیں اور ایک آواز بولیں، وہی آواز بلند کریں جو اس وقت ایران ہے، جس طرح ایران للکار رہا ہے اس کے قافلے میں یہ لوگ بھی شامل ہو جائیں، تو دیکھیں آپ کتنی زبردست طاقت
بھر کے ابھرے گی مسلم امہ. وہی خواب جو ذوالفقار علی بھٹو نے اسلامیت سربراہ کانفرنس کرا کے کیا تھا وہ آج پورا ہو جائے گا اگر ایک بار یہ سب ایران کی سربراہی میں متحد ہو جائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.